بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ مکلف ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے، جیسا کہ 26ویں پارے کی سورہ احقاف کی آیت 29 تا 32 اور سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت نیز ان کی تفسیر میں یہ مضمون موجود ہے کہ جنوں کی جماعت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنے، اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ جنات کی مختلف جماعتیں وقتاً فوقتاً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، قرآن بھی سنا اور اسلام بھی قبول کیا۔ قبول اسلام کے علاوہ جنات کے ایسے بھی واقعات ہیں جو ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و عقیدت، قلبی وابستگی کا واضح پتہ دیتے ہیں۔ کبھی یوں ہوا کہ بارگاہ رسالت میں یہ جنات اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے حاضر ہوئے تو ان کا فیصلہ فرمایا، کبھی یوں ہوا کہ حاضر ہوئے تو واپسی کے سفر کے لیے خوراک کی فریاد کی تو ان کی فریاد رسی فرمائی، کبھی یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کرنے اور کئی انبیاء کرام کی صحبتیں پانے والا ابلیس کا پڑپوتا حامہ حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے بعد قرآن سیکھنے کا خواستگار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چند صورتیں سکھانے کے بعد آئندہ بھی اسے اپنی ملاقات کے لیے آتے رہنے کی تاکید فرمائی۔ کبھی یوں ہوا کہ ہجرت کے موقع پر شان مصطفیٰ اور شان صدیقی میں قصیدہ گوئی کرتے ہوئے مقام ہجرت کی نشاندہی کی اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشان منزل سے بے خبر عاشقان مصطفیٰ کی تسلی کا سامان کیا۔ کبھی ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں میلاد کے چرچے کیے تو کبھی گستاخان رسول کو کفر کردار تک پہنچا کر نرالے انداز میں اسلام اور بانی اسلام خیز الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا پرچار کیا۔ آئیے جنات کے عشق مصطفیٰ کے تعلق سے ایمان کو جلا دینے والے دو واقعات ملاحظہ کیجیے۔ نبوت مصطفیٰ کی صداقت کا علم بردار جن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علی الاعلان دعوت اسلام پر روسائے کفار بپھر گئے اور آپ کو جادوگر اور جھوٹا مشہور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ البتہ جب اپنے ساتھی ولید سے رائے لی تو اس نے اظہار رائے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر چلا آیا۔ اس کے گھر سونے چاندی کے 2 بت تھے جنہیں اس نے جواہرات و قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے مسلسل 3 دن ان کی خوب عبادت کرنے کے بعد نہایت ہی گڑ گڑا کر اپنے بت سے کہا، میری بے لوث عبادت کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ اسی وقت ایک شیطانی جن ایک بت کے انداز میں آیا، بت حرکت میں آیا اور بولا، محمد نبی نہیں، ہرگز ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو بھی بلا کر بت کی بکواس سنائی۔ پھر ان بدبختوں نے بڑے مجمع کا اہتمام کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلوایا، اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا۔ پھر ولید نے بت سے کہا، میرے معبود تو محمد کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کی۔ آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا، میرا نام موہین بن عبیر ہے، کوہ طور پر میرا گھر ہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ میں سفر میں تھا، وطن واپسی ہوئی تو گھر پہنچنے پر زوجہ نے روتے ہوئے بتایا کہ مظفر نامی جن نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ میں اسی وقت آپ کے تعاقب میں نکلا، صفا مروہ کے درمیان وہ مجھے مل ہی گیا۔ میں نے وہیں اس کا سر اتار دیا۔ یہ رہا اس کا سر اور وہ خود کتے کی صورت میں وہاں مرا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سن کر خوش ہوئے۔ نیز جب اگلے دن کفار پھر مجمع میں اسی حبل نامی بت کو زیورات و ملبوسات سے سجا کر اور اسے سجدہ کر کے بولے کہ محمد کو برا بلا کہہ، تو مہین نامی یہی جن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اس بت میں جا کر بولا، اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں اور دین سچا ہے، یہ تمہیں باطل کی جگہ دین حق اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے بت باطل و جھوٹے ہیں، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم محمد عربی پر ایمان لا کر ان کی تصدیق نہ کرو تو روز قیامت دوزخ تمہارا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ جو اللہ کے رسول اور خلق خدا میں سب سے افضل ہیں۔ اپنے ہی بت سے یہ باتیں سن کر ایک طرف تو کفار آگ بگولا ہو گئے، بلکہ ابو جہل نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پھر اسے نذر آتش کر دیا، جبکہ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور آپ نے اس دن کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ملاحظہ کیجئے، جنات کا انداز میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی تو جبل ابو قبیس اور حجون کے پہاڑوں پر چڑھ کر جنات نے ندا کی۔ حجون پہاڑ کی جن نے یہ ندا کی، میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو کسی انسانی عورت نے ایسی شان پائی جیسے آمنہ زہرا کو ملی، اور نہ ہی کسی عورت نے ایسی شان و شوکت اور قابل فخر صفات والا بچہ جنا جو آمنہ کے ہاں پیدا ہوا۔ یہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قبائل میں سب سے افضل ہیں۔ والدہ اور ان کے صاحبزادے دونوں ہی قابل عزت و واجب الاحترام ہیں۔ اور جبل ابو قبیس پر موجود جن نے یوں ندا کی، اے بطحا، یعنی مکہ مکرمہ کے مکینوں، حقیقت ماننے میں غلطی مت کرنا اور روشن عقل سے اس حقیقت کو واضح کر لینا کہ قبیلہ بنو زہرہ جو زمانوں سے تمہاری ہی نسل سے تھے اور آج بھی تمہارے سامنے ہے، اس نسل کے گزرے ہوئے اور موجود تمام لوگوں میں سے یا غیروں میں سے صحیح، لیکن کوئی ایک خاتون تو ایسے دکھا دو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پاک باز جنا ہو۔